امام راغب کہتے ہیں تیسری تقسیم قیامت کی وہ قیامت وسطیٰ ہے، قیامت وسطیٰ۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو پیغمبر اسلام نے امت کو بتایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کو اس کا منصب دیا جائے کہ اس منصب کے قابل نہیں ہے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ فرماتے ہیں اس قیامت سے مراد قیامت وسطیٰ ہے۔ اور قیامت وسطیٰ ہوتی کیا ہے؟ اب سمجھو قیامت وسطیٰ کیا ہے۔ قیامت وسطیٰ یہ آج دنیا میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حالات، غربت، فساد، بد امنی، ذلت خواری اور ہر طرف سے مایوسی اور ظلم ہی ظلم، چوری، ڈاکہ، زنا، شراب، قتل عام، ہر بندہ غیر محفوظ، ہر کوئی ایک دوسرے کے مال کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا جب تم نااہلوں کو منصب سپرد کر دو گے، تمہاری زندگی کے ماحول اور معاشرے پر جو منظرنامہ سامنے آئے گا یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے ماضی میں، اب پھر وہ آئیں گے، آپ پھر ان کو ووٹ دیں گے۔ مجھے بتلاؤ، آپ ایک صاحب ہیں، ان کو آپ 40 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، ایک صاحب کو آپ 20 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، آپ یہاں کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں اور یہاں تاجر بھی ہیں۔ آپ ان سے ذرا پوچھو کہ کسانوں کے حقوق کے بارے میں تم نے 40 سال میں اسمبلی کے اندر ان کے حقوق کا کون سا بل پیش کیا ہے؟ ان کے حقوق کے حوالے سے تم نے کس فورم پر اپنی آواز کو اٹھایا ہے؟ ووٹ دے کے چلے جاتے ہوں، پھر آ جاتے ہیں، ووٹ دے دیو جی۔ میرے پیاروں ناراض نہ ہوا کرو، میری باتیں آپ کو تلخ لگ جاتی ہیں۔ مجرم آپ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی جرم کا ارتکاب ہوا ہو، لیکن ہم اس جرم میں جاتے نہیں ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ باقی کرنا ہر ایک نے اپنی مرضی، ہر ایک کی عقیدت ہوتی ہے ہر جماعت کے ساتھ، لیکن تم کر رہے ہو غلط۔ یہ خمیازہ دنیا میں بھی بھگت رہے ہو اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں یہ قیامت وسطیٰ کا منظر تمہارے ووٹ نے امت کو دکھایا ہے۔ اس قوم کی تذلیل جتنی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، ساری زندگی کھپ جاتے ہیں، باتیں سمجھاتے سمجھاتے پھر ایسوں کو لے آتے ہیں، جی ایدا کی کرنا، ہمارے سر میں مارو کچھ، ایدا کی کرنا، ہم کیا بتلائیں کہ ہم اسی کی کرنا؟ ممبر پہ بیٹھ کے ہم تمہیں بتاتے کیا ہیں؟ ہم اگر کوئی بات سمجھاتے ہیں یہ مت خیال کرنا کہ کوئی حلوہ اور کھیر کھانے کے بعد ہم سے یہ باتیں نکلتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس حالات سے گزرتے ہیں۔ اگر تمہارے کسی مالدار کو ایک فون آ جائے کسی ادارے والے کا، وہ اس گاؤں کو کیا اس ملک کو چھوڑ کر نکل جائے یہاں سے، ہمیں تو دسیوں فون آتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے کہ بڑوں کی کسی طرح سے حمایت کر دو۔ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، جہاں تک دیکھو میرے پاس صرف زبان ہے، علم ہے، میرے پاس ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں زبان کا مکلف ہوں بحیثیت عالم دین کے، جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں شریعت کی روشنی میں وہ میں بات کر دیتا ہوں، باقی ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اختیار کی بات ہے۔ ساتھ دے دیں گے ٹھیک ہے، نہ دیں گے آپ کے پیچھے نہیں بننے پڑنا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ جانے آپ کا خدا جانے۔ ہم نے شریعت کی روشنی میں بتا دیا کہ آپ مجرم ہیں، آپ کو یہ میری بات کڑوی لگ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں، قوم کے بھی، ملک کے بھی اور اسلام کے بھی بدترین مجرم ہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ بعد میں مجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حق بات ہے وہ میں نے کہنی ہے۔ بدترین قسم کی خیانت آپ نے بھی کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بڑوں کی حمایت میں چلے جاتے ہو کہ ہم نے اپنا ایک آدمی کا وہ لینا ہے مفاد، اپنے بچے کا مفاد۔ یہ واحد بندہ ایسا بیٹھا ہے، مجھے اپنے بچوں کے بارے میں ابھی سے فون آ رہے ہیں کہ جتھے لوانا دس دے ہو، میں کہا ابھی تو وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے مقدر ان کے ساتھ، ان کے نصیب کو نہ ہم نے دیکھا ہے جھانک کر، نہ ہمیں پتا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ حال ہے۔ میں آپ کے اجتماعی مفاد کو دیکھا ہے ہمیشہ، اور حال ہمارا کیا ہو چکا ہے۔